السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شعیب سہیل ہے اور میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ کچھ دنوں سے میں کچھ خواب دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ کہ کافی وائرل ہو رہے ہیں، جو کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے نام سے ایک شخص کو آ رہے ہیں، اور کچھ خواب کے بارے میں لوگ کچھ پریشان ہیں۔ اور میں نے جب وہ خواب دیکھے تو مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی عام خواب نہیں ہے، کیونکہ خواب پہلے مجھے بھی آتے تھے تو مجھے یہی لگا کہ یہ بہت عام خواب ہیں یا یہ تو اکثر لوگوں کو آ جاتے ہوں گے۔ لیکن جب میں نے یہ خواب دیکھے اور یہ چیز انٹرنیٹ پہ دیکھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے کہ 300 سے زائد مرتبہ یا 500 سے زائد مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ کو سے ہم کلام ہوئے ہیں وہ، اور وہ ہم کلام ہوئے ہیں کہ 500 مرتبہ یا 300 مرتبہ، اتنی زیادہ مرتبہ کسی سے اللہ تعالیٰ خواب میں کلام کرے، تو میرے لیے یہ بات بہت زیادہ کوشچن مارک تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں کہتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں جب ان کے بارے میں کہا تو مجھے یہی لگا کہ شاید یہ کوئی فتنہ ہے، یا آج کل آئے دن اکثر جو ہے جھوٹے نبی اور جھوٹے امام مہدی وغیرہ اس طرح سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ فیل ہوا کہ نہیں، یہ تو کہ جھوٹ ہے۔ تو میں نے سرچ کیا، ان کے خواب کو مزید پڑھنے کی کوشش کی کہ کہیں ان کے خواب میں کوئی جھوٹ مجھے مل جائے کہ میں اسے کسی طرح سے غلط ثابت کر دوں۔ تو میں نے غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے ان پہ ریسرچ کرنا شروع کر دی، ان کے سارے خواب پڑھے، پھر قرآن شریف کا مطالعہ، ان کے خواب سے متعلق جو بھی میرے علم میں ہے میں نے وہ ڈھونڈنی شروع کی کہ کسی طرح میں اس بندے کو غلط ثابت کر دوں۔ لیکن جو میں ان کے بارے میں تحقیق کرتا رہا، میں سرچ کرتا رہا، مجھے ان کے متعلق جو چیز غلط لگتی تھی کہ خواب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے بارے میں جب میں نے تحقیق کی، میں نے سرچ کیا، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ اسی آیات میں پھر آگے بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا لیکن کسی پردے سے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ بات کر سکتا ہے۔ تو اس دوران مجھے قاسم کے بارے میں پڑھنے سے پہلے مجھے اپنے خواب بھی کچھ تھے جو کہ مجھے یاد آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا خواب میں نے بھی دیکھا تھا۔ تو میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ جیسے بندے سے ہم کلام ہو چکا ہے ایک بار، اور اس کا پردہ میرے ساتھ اس قدر تھا کہ نہ میں نے اس کی آواز سنی اور نہ میں نے انہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی پاسبل ہے کہ میرے جیسا گناہ گار بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ آرڈر کیا خواب میں، تو یہ ممکن ہے، بے شک یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہم کلام ہو جائیں۔ سب سے بڑا آبجیکشن یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیسے بات کر سکتا ہے۔ تو مجھے اپنا خواب یاد ہے، میں اپنا خواب آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ خواب اس طرح سے ہے کہ حفیظ سینٹر لاہور میں موجود ہوتا ہوں۔ یہ 2010 یا 12 کا خواب ہوگا۔ تو اس دوران کیونکہ میں سیفی کالج میں، ایک پرائیویٹ کالج میں، حفیظ سینٹر کے قریب ہی ان کا کیمپس تھا، وہاں جاب کرتا تھا، اور اکثر آفس کے کام کے سلسلے میں حفیظ سینٹر میں جاتا رہتا تھا۔ تو میں حفیظ سینٹر کے گراؤنڈ فلور یا بیسمنٹ میں موجود ہوتا ہوں، اور مجھے اچانک اس وقت نوکیا موبائل ہوتا تھا میرے پاس، اس سے ایک میسج آتا ہے، اور میسج میں ہوتا ہے کہ کیا تمہیں اذان کی آواز نہیں آئی؟ تو جب میں یہ میسج پڑھتا ہوں کہ اذان کی آواز نہیں آئی تو نماز کی طرف جاؤ، اور سینڈر کا نام جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے ALLAH کیپٹل لیٹرز میں، اللہ۔ میں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ مجھے میسج کر رہا ہے، اور یہ تو کوئی ہیکر ہو سکتا ہے، یہ کوئی ہیک تو نہیں ہے۔ تو میرا دل اس بات پہ کہ یہ کوئی ہیک تو نہیں ہے۔ ابھی میرے دل میں یہ بات تھی، اور میں رپلائی ٹائپ کرنے کا سوچ رہا تھا کہ میں جی آفس جا کے میسج کروں گا۔ ابھی میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے، نہ میں نے میسج ٹائپ کیا ہوتا ہے، نہ کوئی جواب بھیجا ہوتا ہے، ایک اور میسج آ جاتا ہے کہ نہیں، آفس جا کے نہیں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اذان ہو چکی ہے، لوگ نماز پڑھ کے اب جاؤ نماز کے لیے۔ میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کسی شیطان کی طرف سے کوئی ہیکر نہیں ہے کہ جو نماز کا حکم دے، جو مجھے کہے کہ آپ جو ہے نا نماز کی طرف جائیں۔ تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور ایک عجیب سے جذبات ہو جاتے ہیں، ایک کیفیت عجیب سے ہوتی ہے، اس وقت میرے رونگٹے وغیرہ کھڑے رہتے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفیظ سینٹر پہ فرسٹ یا سیکنڈ فلور سے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر میں بہانے بناتا ہوں کہ آفس جا کے پڑھوں گا، یا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اچھا مجھے تو راستہ ہی نہیں پتا ہے مسجد کا، تو میں کیسے جاؤں گا، مجھے تو راستہ نہیں پتا، تو میں آفس جا کے پڑھ لوں گا، ابھی تو جماعت۔ پھر ایک اور دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، لوگ جماعت کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ جائیں، جا کے نماز پڑھو، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو پھر مجھے وہ ہوتا ہے کہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، پھر اب میرے پاس کوئی بہانہ رہ نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ آپ جا کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تو پھر میں راستہ پوچھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے پھر مسجد کی طرف گائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو راستہ نہیں پتا، میں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح سے جاؤ گے تو آپ کو مسجد مل جائے گی۔ تو پھر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اس طرف چل پڑتا ہوں اور خواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر میرے جیسا گناہ گار بندہ جس نے کتنے ہی گناہ کیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کسی سے بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جسے چاہے جس طرح سے چاہے بات کرے، وہ اس کا کام ہے۔ ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ یا اللہ تم نے اس بندے کو کیوں چنا، یا یہ تو فلاں بندہ ایسا تھا۔ تو وہ چاہے جس کو چاہے اپنے کام کے لیے چن لے، اپنا کام جس سے چاہے جس طرح سے چاہے لے لے۔
تو اس طرح کے سوالات، اور یہ خواب میرا ہے جب میں قاسم کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور یہ خواب مجھے قاسم بھائی کے بارے میں جاننے سے کہ بعد مجھے محسوس ہو کہ میرے بھی کچھ خواب اس طرح کے تھے۔ ایک اور خواب جس کے متعلق جب میں نے پڑھا دجال کے بارے میں، تو اس میں یہ تھا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ جی وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا یا اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ تو مجھے خواب میں یہ بھی خواب قاسم سے ملنے سے پہلے سے ہے، اور جب میں نے وہ ان کے خواب پڑھے تھے تو مجھے یہ خواب بھی ان کی پروف اپنے خواب سے مجھے یہ ثابت ہوا کہ نہیں واقعی یہ خواب بھی اس طرح سے ہی سچا ہوگا۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ دجال آتا ہے، نیو ایئر نائٹ کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ جیسے نیو ایئر نائٹ آنے والی ہے، اس دوران کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اور 10 9 8 اس طرح کرتے کرتے 1 اور 0 جیسی ہوتا ہے، ایک سیلیبریشن شروع ہو جاتی ہے، کافی سارے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، زیادہ تر کفار ہوتے ہیں، یہودی اور عیسائی وغیرہ اس طرح سے ہوتے ہیں، بہت کم مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سیلیبریشن شروع ہوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص آیا، لوگ شور کرنا شروع کرتے ہیں ہمارا مسیحا آ گیا، ہمارا مسیحا آ گیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اتر رہا ہے کسی ریمپ کے اوپر وہ آیا اور وہ چل رہا ہے، اور اس کے دونوں آنکھیں دیکھنے میں مجھے صحیح لگتی ہیں۔ تو ایک عورت وہاں سے شور کرنے لگتی ہے، میرے اوپر چیخنا شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو، میرے اوپر چلا کر کہتی ہے کہ دیکھو تم جھوٹے ہو، تمہارا مذہب جھوٹا ہے، تمہارا نبی جھوٹا ہے، تمہارے خدا جھوٹا ہے، تم سب جھوٹے ہو، تم کہتے تھے کہ جی دجال کون ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، ہمارا مسیحا سچا ہے، اس کی دونوں آنکھیں صحیح ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تم سب جھوٹے ہو۔ اور یہ چیز دیکھ کے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے، میرا خدا کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں، یہ تو اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو میں اس سے تو میں کوئی جواب نہیں دیتا ہوں، لیکن جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو کچھ لوگ جو مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایک یا دو لوگ، وہ بھی اس کی باتوں پہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھی حیران ہیں اور وہ اس کی باتوں پہ یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اسے میں کوئی جواب نہیں دیتا ہوں، لیکن میں خود سے کہتا ہوں کہ یا اللہ نہیں، تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، یا اللہ تیرا دین، میرا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو اور یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ شخص دجال ہی ہے۔ اور تو اس قسم کے خواب اور مزید بھی کچھ خواب ہیں، تو اس قسم کے خواب جب میں نے اپنے پڑھے، اپنے مجھے یاد ہے ان کے خواب پڑھتے ہوئے، اور مجھے آخرت کی فکر زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کے خواب جو ہیں وہ اینڈ آف ڈریم کے حوالے سے میں نے زیادہ پڑھے تھے، اور باقی خواب بھی میں سرچ کر رہا تھا کہ کوئی چیز مجھے غلط مل جائے، تو مجھے غلط کی بجائے، اور میں دعا کرتا تھا یا اللہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے سیدھے راستے پہ لگا، میں غلط نہیں ہونا چاہتا، میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اور اس قسم کی چیزیں ہوئیں کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف، قاسم بھائی کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا۔ میں یہی سوچتا تھا کہ یا اللہ کہیں میں غلط راستے پہ تو نہیں چل پڑا، کہ فتنوں کا دور ہے، جھوٹے دجال، جھوٹے نبی، اس قسم کے فتنوں میں تو نہیں پڑنے والا۔ تو میں نے روک کے اللہ سے التجا کی، یا اللہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس پہ قائم کر، اگر یہ جھوٹ ہے تو مجھے اس سے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو بھی ڈاؤٹس وغیرہ آئے شیطان کی طرف سے یا جس طرح بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی چیزیں کہ اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اگر یہ جھوٹا ہوتا یا اگر یہ کوئی فتنہ ہے، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ فتنہ ہے، آپ سے بچو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ فتنہ بھی ہے تو بھی اب میں اس کے خواب پڑھ چکا ہوں، تو بھی مجھے ضروری ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، کہ چاہے یہ سچ ہے تو بھی میں لوگوں کو بتاؤں، اگر یہ فتنہ ہے تو بھی میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس فتنے سے بچو۔ لیکن یہ کیسا فتنہ ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ یہ کیسا فتنہ ہے جو مجھے اللہ کے قریب کرتا ہے، ان کے بارے میں پڑھ کے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی مزید قریب ہوتا ہوں، یا اللہ یہ فتنہ کیسے ہے کہ جو اللہ کے قریب کر رہا ہے، تو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی باتیں کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے دیدار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہدایت دے رہے ہیں۔ جب میں نے اس پہ تحقیق کرنا مزید شروع کی تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جو بالکل آخری زمانے ہے، اور خواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں خواب سچے آئیں گے، اور صرف یہی نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ اور خواب بھی ہیں جو سچے ہوئے ہیں عام روٹین کے مطابق۔ تو میں بہت لائٹ لیتا تھا اس چیز کو کہ خواب ہی ہے نا، کیا یہ ویسے میرے ذہن میں یا میں جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہوں وہ چیز آ جاتی ہوگی میرے خواب میں۔ لیکن کچھ خواب اس طرح کے تھے جو سچے ہوئے تھے، ایک ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، کچھ دنوں بعد ہو بہو ہو گئے تھے۔ اور خواب کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواب جو ہے نبوت کا ایک مکمل جز ہے، 45 سے 46 جز میں سے کہ ایک مکمل حصہ ہے۔ پہلے تو جب میں پڑھتا تھا 146 اس طرح سے ہم پڑھتے تھے، لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ یہ خواب مکمل حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے خواب ہی آتے تھے اور وہی انہیں بعد میں آئی تھی۔ تو خواب سچے لوگوں کو سچے خواب ہی آئیں گے۔ خواب پھر میں نے خواب کے بارے میں چیزیں پڑھی،
اس میں پتہ چلا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، شیطانی خواب، کیونکہ انسان ہوں، بڑا خطاکار ہوں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو میرے گناہ بھی ایسے تھے کہ اگر میں بتاؤں تو قتل کر دیا جاؤں، لیکن اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں میں کہ وہی قدرت رکھتا ہے کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے یا میرے گناہوں کو ثواب میں بدل دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے تو قادر ہے، تو باس ہے، تیرے اوپر کوئی باس نہیں ہے، تجھ سے کسی نے بھی پوچھنا کہ جی یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، تو چاہے تو میرے خواب کو گناہ میں بدل دے۔ اور میں یہ دعا کرتا رہتا تھا۔ 3-4 قسم کے خاص دعا ہے۔ ایک دعا تو میری یہ تھی کہ یا اللہ مجھے وہ جماعت نصیب کر دے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جماعت میں ہوں گے اور امام مہدی ان کی امامت کروا رہے ہوں گے، یہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کرتا تھا کہ مجھے وہ نصیب کر دے۔ اور مجھے یقین ہے اپنی دعاؤں پہ کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور وہ پورا کرے گا۔ یہ دعا تھی۔ ایک دعا تھی کہ میرے گناہ جو ہیں اسے ثواب میں بدل دے اور مجھے گمراہ نہ ہونے دے۔ تو اس قسم کے خیالات دعا میرے ذہن میں تھے، اور میں قاسم بھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور ان کے خواب پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز کی پابندی کر کے، پہلے میں بڑا گناہ گار تھا، نماز کی غفلت اور باقی ساری چیزیں، معاملات بڑے بڑے گناہ تھے، لیکن میں نے اللہ سے توبہ کی، رو رو کے توبہ کی۔ اور جب ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت کم وقت رہ گیا، اور پھر میں ایک دن فجر کے وقت مسجد میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا، یہی ساری باتیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور ذکر پڑھ رہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور میرے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو نماز کے دوران میرے آگے میرے گناہ آ جاتے تھے کہ تم نے یہ گناہ بھی کیا، تصویر کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں میرے آگے گناہ آ جاتے تھے کہ یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی، یہ گناہ بھی ہے۔ اور میں جب وہ اس سے تکلیف ہوتی تھی، میرا دھیان نماز کی طرف ہوتا تھا، لیکن مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کس قسم کے گناہ کر دیے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا بھی نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتا تھا میں۔ تو یہ چیز تھی، اور میں نے پھر جب بیٹھ کے میں ذکر کر رہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں 100 دفعہ یہ کلمات کہوں گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ ساری چیزیں، یہ دعا بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ اور میرے گناہ کو ثواب میں بدل دے، اور قاسم بھائی سچے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان دنوں میں بڑے کشمکش میں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ سچ ہے، فتنہ ہے، کیا ہے، اور میں یہ چیزیں کر رہا تھا۔ تو اسی دوران جب میں یہ ذکر کر رہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ چیزیں سوچ رہا تھا، دل میں میرے تھی، اور میں نے کنڈیشن یہ رکھ دی، یا اللہ اگر تو نے میری دعا قبول کر لی ہے تو جو یہ خواب میرے سامنے، یہ جو غلطیاں کوتاہیاں، یہ جو میرے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، میجر سینس، وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں نماز کے دوران، تصویر کے دوران، یا اللہ یہ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، تو یا اللہ اگر میری دعا قبول ہو گئی ہے تو یہ چیزیں میرے سامنے نہ آیا کر، میرے گناہ، یا اللہ تو تانے نہیں دیتا، تو بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو تانے نہیں دیتا، میرے سامنے یہ گناہ میرے کیوں آ جاتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، اگر تو نے میری دعا قبول کر لی ہے تو یا اللہ مجھے یہ سامنے نہ آیا کریں، یہ گناہ میرے سامنے نہ آیا کریں، اور مجھے بھلا دے کہ میں نے یہ کیا گناہ کیا، یہ میرے سامنے نہ آیا کریں، مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوا یہ کہ ابھی میں نے یہ چیز میرے دل میں آئی تھی کہ قبولیت کا یہ اشارہ ہوگا کہ میرے سامنے یہ دعا، یہ گناہ، یہ چیزیں میرے سامنے نہیں آئیں گی، تو فوراً اسی وقت ایک قطرہ میرے حلق سے یہاں سے گر کے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس طرح سے نورانی سی آئی ہے، حلق سے گر کے دل میں آتا ہے، اور دل میں سکون موجود رہتا ہے، اور مجھے بعد میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ رحمت کا قطرہ تھا، کہ اللہ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں۔ تو یہ صرف ایک قطرہ اتنا حلق سے ہوتا ہوا دل میں گرتا ہے، اور اس طرح سے دل میں آواز آتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، اور مجھے سکون ہو جاتا ہے، میرے دل کو سکون ہو جاتا ہے، پورے جسم کو سکون ہو جاتا ہے، وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو گناہ میرے سامنے تھے پوری زندگی کے، میرے بڑے بڑے گناہ، وہ بھول جاتے ہیں مجھے، ابھی 1 سیکنڈ سے بھی کم میں پہلے جو چیز میرے سامنے تھی، میرے گناہ مجھے یاد تھے، وہ میں سوچ رہا ہوں کہ کون سے گناہ کی میں بات کر رہا تھا، کس قسم کے گناہ، کیا گناہ کیے تھے میں بالکل بھول جاتا ہوں، اور میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تو مجھے یاد تھے، ابھی تو میرے سامنے تھے، اور میں ہر چیز بھول جاتا ہوں کہ کس قسم کے گناہ تھے، کچھ عرصے تک مجھے یہ گناہ یاد نہیں آتے۔ تو میں آپ سب کو بھی یہ کہتا ہوں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، آپ میری بات پہ نہ یقین کریں، میرا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی میں جھوٹا ہوں یا میں غلط سمجھ رہا ہوں قاسم کے بارے میں، یہ تو میرا معاملہ ہے، لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ یا اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو صحیح، ان سے دیکھیں تو صحیح کہ وہ پیغام کیا ہے،
شرک کا ہی پیغام ہے نا. میں نے یہ ڈھونڈا کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا شخص, یا تو کہ ڈیمانڈ کر دے گا, یا کسی چیز کے وہ بارے میں کہے گا, یا کسی قسم کی اس کا کوئی ایجنڈا ہوگا. مجھے ابھی تک اس کا کوئی ایجنڈا, کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ نہ تو یہ شخص کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے, نہ کسی کو کوئی حکم دیتا ہے کہ جی یہ کام کرو, یا کوئی غلط حکم دیتا ہو, کچھ بھی نہیں. جو حکم ہے وہ شریعت میں پہلے سے موجود ہے, کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آ رہا, کوئی نیا حکم نہیں دے رہا. یہ وہی حکم ہے لا الہ الا اللہ, کہ کوئی میں معبود نہیں ہے اللہ کے سوا, اس کی عبادت کرنی ہے. تو آپ اس کے چلے, آپ اس کی بات بھی نہ مانیں, قاسم کی بات بھی نہ مانیں, یہ تو مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو مانیں, انہوں نے جو احکام دیے. اب بالکل سب سے ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے لیے بھیجا ہے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب اس پہ تو یقین کریں, یا جناب اس کے پہلے حصے پہ کر لیں کہ جی کوئی معبود نہیں ہے, لا الہ, اس کے بعد پھر آ جائیں الا اللہ پہ, لیکن اللہ ہے. اب شرک کے بارے میں اس قدر شرک ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ میں حیران ہے, کیونکہ وہ حدیث جب سامنے ہے کہ شرک تمہارے درمیان چوٹی کی طرح ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس قدر شرک ہے. ایک دفعہ میں نے کہا کہ جی یہ شرک ہے. اب ہمارے اپنے احباب, دوست احباب, میرے بڑے جو بڑے پریکٹسنگ مسلمز ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, نعت خواں ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, صرف شرک وہی ہے جو عیسائی کرتے ہیں, غیر مذہب کرتے ہیں, کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں, وہ صرف اسے شرک سمجھتے ہیں. اگر صرف یہی شرک ہے تو اللہ کے نبی نے یہ دعا کیوں کی, یا اللہ ہمیں اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہے, اور اس شرک سے بھی بچا جس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو کیا صرف ایک قسم کے شرک ہے؟ کتنے قسم کے شرک ہے, اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مکمل اس کے اوپر ہو جائیں گے, کہ ہم شرک سے بالکل ہی پاک صاف ہو جائیں گے. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے نہیں ہو سکتے, بہت مشکل ہے. ارد گرد ہر طرف شرک ہے. ابھی شب معراج گزری ہے, شب معراج کے جیسے ہی آئی ہے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں جی, نعت خواں کے بڑے بڑے پوسٹرز لگ گئے ہیں, تصاویر لگ گئی ہیں مسجد کی دیوار میں. بلکہ مجھے تو گمان ہے واللہ عالم کہ کسی مسجد کے اندر بھی نعت خواں کی محفل میں وہ تصاویر لگائی گئی ہوں گی. تو ان تصاویر سے بچیں. اب تصویر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آتے ہیں, تبوک سے واپس آتے ہیں تو ان کے گھر پہ پردہ لگا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں. حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے, ہو سکتا ہے کچھ اونچ نیچ ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کو اتار کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, اور وہ غضبناک ہوتا ہے کہ مجھے کب سے یہ تصویروں والا تم نے سمجھ لیا ہے, میں تو تصویروں کو مٹانے آیا ہوں, یہ بتیں توڑنے آیا ہوں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ تصویر جو وہ پردہ تھا, یا جو حضرت عائشہ تھی, کیا وہ اسے پوچھتے تھے, کیا وہ اس کی عبادت کرتے تھے؟ پردہ ایک استعمال کی چیز ہے, ضرورت کی چیز ہے, پردہ لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کے پھینک دیا, اور ہم نے رسول اللہ کے گھر سے انہوں نے پردہ اتار کے پھینکا. ہم نے تصویریں اٹھا کے مساجد کی تصویروں دیواروں پر لگا دی ہیں. مسجد کے خدا نہ خواستہ مجھے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد کے اندر بھی ہمارے نعت خواں کے اور ہمارے علماء کی تصاویر موجود ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس سے آپ ہٹ جائیں. تو سب سے بیسک چیز جو ابھی ہے وہ یہی ہے کہ آپ شرک سے بچیں, اور شرک کے خلاف آپ سمجھ لیں کہ جہاد شروع کر دیں. جو اس قسم کی چیزیں ہیں ہم نے اس سے بچنا ہے, اور باقی چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر خود ہی توفیق دے دے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی کہ ہم باقی چیزیں بھی کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن سب سے بیسک چیز پہ تو عمل کریں, لا الہ الا اللہ, پہلا جو کلمہ ہے ہم اس پہ تو عمل کریں. اس پہ جب ہم مضبوطی سے تھام لیں گے, ہماری بیس جب ٹھیک ہوگی, ہماری بنیاد ٹھیک ہوگی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا, ہم پہ برکت رحمت نازل فرمائے گا, اور پھر ہم اپنے اعمال مزید بھی بہتر کرتے جائیں گے. ابھی ہم نمازیں وغیرہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سامنے کوئی بوتل پڑی ہوئی ہے, کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے, تو یہ ہم غلط. اب اس قسم کی چیزیں کہ علماء کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہم, کیا کہہ سکتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا. انہوں نے پتلے توڑنے دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, تصاویر مٹانے دی تھی. بیت اللہ شریف سے کعبے کے اندر جو بت تھے وہ توڑنا دیے تھے. تو ہم کیوں, کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جی نعت خواں یہ بڑے امپورٹنٹ نعت خواں ہیں, یا یہ جو ہے بڑے مشہور عالم ہیں تو ان کی تصویر ضروری ہے؟ اسی طرح سے تو شرک کی ابتدا ہوئی تھی کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا, حضرت ادریس علیہ السلام پردہ فرما گئے تھے, اوپر چلے گئے تھے, تو پھر شیطان نے ہی آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں مورتی بنا دیتا ہوں جیسی. اور پھر کیا وہ لوگ شرک کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی تصویریں اللہ کے نیک بندے ہیں, بزرگ ہیں, انہیں تو پتا تھا. لیکن کیا ہوا, شرک کی ابتدا ادھر سے شروع ہو گئی کہ لوگوں نے ایسے ایسے نسل وقت گزرتے گئی, نئی جنریشن آئی, انہوں نے کہا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کی تعظیم کرنی شروع کر دی. پھر ایسے ایسا جب وقت اتنا گزر گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہی خدا ہے, ان بتوں کو ہی پوجنا شروع کر دیا. تو ہم بھی تو اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. آج کل کا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, شرک بھی ڈیجیٹل ہو گیا. ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹل شرک ہے. پہلے کے دور میں مجسمہ سازی ہوتی تھی, ابھی بھی اسکلپچر کے نام, آرٹ اینڈ ڈیزائن کے نام پہ مجسمہ سازی ہوتی ہے. لیکن اب سب سے آسان کیا کام ہے,
पेंटिंग तो खैर अलग हो गई, लेकिन अब प्रिंटिंग, इजी प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग किया करके तो प्रिंटिंग शुरू कर दी और तस्वीर जो है हर तरफ फैल गई हैं। तो मेरे भाइयों, गौर करो इन चीजों पे और तज़किया नफ्स करें, अल्लाह ताला से हिदायत मांगे। मेरे लिए भी दुआ करें कि हो सकता है कि मैं भी बड़ा गुनहगार हूं, मैंने भी गलतियों को तैयार की हूं। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इन चीजों को गौर करना चाहिए और अल्लाह ताला से हर वक्त हिदायत तलब करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, उनकी रहमत पे जो है आप यकीन करें और अल्लाह ताला से आप हिदायत तलब करें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई।